دیکھو دیکھو بچہ کسی کا ہو، بچہ کسی کا ہو، بچہ کسی کا ہو، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، سکھ کا ہو، جین کا ہو، بودھ کا ہو، مسلمان کا ہو، اگر وہ بچہ ہے، بچہ ہے، کسی کا بھی بچہ ہو، کسی دھرم کسی مذہب کا بچہ ہے، اگر وہ بچہ ہے وہ جنتی ہے. جب تک وہ بچہ رہے گا جنتی ہے، جب وہ مر جائے گا جنت میں جائے گا. بچپن میں مر گیا جنت میں جائے گا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. ہاں، بڑا ہونے کے بعد بالغ ہو گیا، عقل شعور پیدا ہو گیا، اب وہ اگر کافر ہے، اگر وہ اب وہ عیسائی ہے، اب وہ یہودی ہے، تو پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا. اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی. لیکن جب تک بچہ ہے، وہ جب مرے گا دین اسلام پر مرے گا، وہ بچہ کسے جنتی، وہ بچہ کیجئے زور سے بولی رہے. ہاں جنتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. او میرے ماں بہنوں سنو، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں سب سے زیادہ دولت والی، مکے میں سب سے زیادہ دولت والا. اچھا دولت کتنی تھی اما خدیجہ کو؟ نام خدیجہ تھا، خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت دولت، بہت پیسہ. اچھا بہت سونے کی مالک تھی. اچھا سونا کیسا؟ ابھی تو میری ماں بہنیں سونا خریدتی ہیں، زیور بناتی ہے، کان کا جھمکا، ناک کا بندہ یا ہاتھ کا کنگن. نہیں، او ہو کئی من، کئی سیر سونے کا مالک تھی حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، سونے چاندی کی کمی نہیں ہے. او میری ماں بہنوں سنو، مکے میں اگر کسی کو مال کی ضرورت ہوتی، کسی کو پیسے کی ضرورت لے کر جاتا، اما خدیجہ سب کو ادھار دیتی. لے جاؤ پیسہ، لے جاؤ سونا، لے جاؤ چاندی، لے جاؤ مال، لے جاؤ جس کو جو لے جانا لے جاؤ، پھر اسے نفع اٹھا کر تم رکھ لینا، ہمیں بھی دے دینا، لے جاؤ. یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. راہ خدا میں دیکھے، راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر. راہ خدا میں دیکھے، راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر. مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. اور یہ شعر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ابو جہل جو بیچتا تھا، ابو جہل جو بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ. ابو جہل جو بیچتا تھا، ابو جہل جو بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. اور یہ شعر میں تمام بچوں کو، نوجوانوں کو میں دینا چاہتا ہوں. اپنے گلے لگا کے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے. یہ بلال کون تھے جانتے ہیں؟ یہ غلام تھے. کون تھے؟ ارے زور سے بولو. اور قربان جاؤ، شکل کے کالے تھے. شکل کے کیا تھے؟
کالے، بہت کالے تھے، اتنا بڑا ماتھا تھا او کالا. اور قربان جاؤ ہمارے یہاں اگر کوئی کالا ہے تو ان کا نام ہم لوگ لگ دیتے ہیں کلوا. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قربان جاؤ او حضرت ابوبکر صدیق او امیہ بن خلف سے خریدا اور خرید کر آزاد کیا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزارے. او قربان جاؤ اپنے گلے لگا کے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو. دنیا سے کالے گورے، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے گورے کالے کا جھگڑا مٹا دیا. مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. میری ماں بہنوں سنو، اماں خدیجہ اسلام نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی. میری ماں بہنوں سنو، لیکن دولت کی مالک تھی. اچھا پہلے ہی سے طلاق شدہ تھی، 2 شادی پہلے کر چکی تھی اماں خدیجہ. کئی شادی کی تھی بولو؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. 2 شادی کر چکی تھی، بیوہ تھی، کوئی اولاد نہیں، بیوہ تھی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مکے کے اندر میں قربان جائیے جوانی کی دہلیز پہ آپ نے جب قدم رکھا اور تجارت کے لیے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیسے سے تجارت کرنے ملک شام گئے. اور قربان جاؤ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس نوجوان کی شکل کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی اپنے غلام سے کہ آج تک اتنا خوبصورت نوجوان اتنا حسین و جمیل نوجوان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اپنے غلام کو لگا دیا کہ یہ ملک شام تجارت کرنے جا رہا ہے، ضرور اس لڑکے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے، دیکھنا، تم سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنا، کہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ سے پیسہ لیے کہ تجارت کریں گے، جو منافع ہوگا منافع آپس میں بانٹ لیں گے. اور نوجوانوں، میرے بچوں سنو، میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رستے میں چلتے تھے نا تو بادل کا ٹکڑا ہمیشہ آپ کے سروں پہ سایہ کرتا ہوا چلتا تھا. آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی، بادل کا ٹکڑا آپ کے جہاں جہاں جاتے تھے بادل کا ٹکڑا آپ کے سروں کے اوپر میں ہوتا تھا. نوکر نے نوٹ کیا. اور سنو نوجوانوں سنو، ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، تشریف لے گئے، ایک پیڑ کے نیچے میں جب آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے، دیکھتا ہے وہ نوکر کیا کہ وہ پیڑ جھک گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی طرف وہ پیڑ جھک گیا ہے. قربان جاؤ، بڑا منافع ہوا اس تجارت میں، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نفع ہوا، منافع ہوا. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نوکر نے سارا واقعہ سنایا کہ جب یہ رستے میں چلتا ہے بادل سایہ کر لیتا ہے، جب کسی پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہے تو وہ پیڑ جھک جاتا ہے. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قربان جاؤ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، اور قربان جاؤ نکاح کا پیغام بھیجی. دیکھو نکاح کا پیغام اگر بیٹی والا، یہاں اپنے یہاں نہیں ہوتا ہے، یہاں لڑکا والا نکاح کا پیغام دیتا ہے بیٹی والے کیا بات صحیح ہے؟ ارے بولیے نا بھائی. لڑکا والا بیٹی والے کے یہاں نکاح کا پیغام دیتا ہے، حالانکہ بیٹی والا بھی دے سکتا ہے بھائی،
بیٹی والا بھی اگر کوئی لڑکا پسند ہے تو وہ لڑکی والا بھی پیغام بھیج سکتا ہے کہ موگنی تور بیٹا پسند چھے وہاگمی دماد بنام اس لیے کہ تور بیٹا ہیرو چھو جنٹل مین چھو مور بیٹی سنگے باہر بیاہ ہیں جبے اب وہ کیا بولیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پوچھنے والا نے پوچھا کہ تی داماد ڈھونڈیائی لڑکا کی کرو بولے لڑکا سروس کرو سرکاری سروس چھے بولے باہر تنخواہ کی بولے تنخواہ کم چھے لیکن باہری آمدنی بہت چھے باہری آمدنی رشوت باہری آمدنی بہت چھے نا خوب کماہا بلڈنگ ٹھوکے رہی ہے بولے لڑکا نے جلدی پکڑ لینے ہاتھ سے نکلے جاتا ہوں باہری آمدنی والا داماد من ڈھونڈو وہ حرام کمائے گا حرام تیری بیٹی گھر گھر اجالا با گھر گھر اجالا با تورے گھر سے رفیق صاحب نے دو بوڑی سے بیٹھنا ہے کہ اللہ قبول فرمائے گھر گھر اجالا با تورے گھر سے انگنا ماں آقا تورے نور برسے انگنا ماں آقا تورے نور برسے ارے بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے کا کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے انگنا ماں آقا تورے نور برسے گھر گھر اجالا با تورے گھر سے انگنا ماں آقا تورے نور برسے غارے سور میں جب بند بھیلن سرخوا تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سپوا تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سپوا چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے انگنا ماں آقا تورے نور برسے گھر گھر اجالا با تورے گھر سے انگنا ماں آقا تورے نور برسے رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ مسجد نبوی ہے اب مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے دروازہ باب السلام کی نام آچھے بولوں تو ارے زور سے بولو دروازہ باب السلام اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے منبر پر بیٹھے ہیں اور صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں صحابہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں ایک عورت دروازے سے داخل ہوئی مسجد میں اور وہ عورت داخل ہوئی جب قریب آئی اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی نوجوانوں سنو نظر پڑ گئی مصطفیٰ کائنات کی نظر پڑی آپ اس عورت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے ارے بولو بھائی ایک بات یاد رکھیے گا اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے ہیں تو صحابہ بیٹھے رہیں گے ارے بولو بھائی بیٹھے رہیں گے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا کھڑا ہونا تمام کائنات کا کھڑا ہو جانا ہے وہ عورت قریب آئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور قریب آئی، آپ نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو زمین پر بچھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اماں بیٹھ جاؤ۔ اب صحابہ کرام، میرے ماں بہنوں غور سے سننا، ماں کا مقام کیا ہے؟ سنو تو صحیح، ماں کا مقام کیا ہے؟ تمہارا مقام بڑا اونچا ہے میری ماں بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو میری ماں بہنوں۔ یہ وہ عورت ذات ہے، یہ وہ عورت ہے، اور قربان جاؤ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس کے قدموں میں، ارے زور سے بولو نا بھائی، جس کے قدموں کا یہ مقام ہے اس کے سر کا کیا مقام ہوگا؟ جس عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہو، جس عورت کا یہ مقام ہو، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام ہوئے حیرت ہو گئے، یا اللہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے استقبال کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے کندھے سے کالی کملی چادر کو بچھا دیا زمین پر، اپنی چادر پر بٹھایا۔ تو صحابہ کرام میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ عورت آخر میں ہے کون؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ کون بڑھے؟ بولو بھائی، ارے بولو زور سے بولو، کون بڑھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ خوش نصیب عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا اس کے بیٹھنے کے لیے؟ میرے بچوں سنو، غور سے سنو، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، یہ عورت کوئی اور نہیں، میری ماں حلیمہ ہے۔ میری ماں، ارے زور سے بولو، میری ماں حلیمہ ہے، یہ میری ماں حلیمہ ہے۔ بتانے کا غرض یہ تھا نوجوانوں سنو، ماں کا مقام بڑا بلند ہے، باپ کا مقام بڑا بلند ہے، اور قربان جاؤ اللہ توفیق دے تو اپنے ماں کے ہاتھوں کو کبھی بوسہ دے دینا، اللہ توفیق دے تو باپ کے ہاتھوں کو کبھی بوسہ دینا۔ اور سنو، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا، ارے زور سے بولیے نا، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی میں سے ایک باپ ہے جو دعا کر دے اولاد کے لیے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے بیٹے کے حق میں، بیٹے کے حق میں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ یا اللہ میرے بیٹے سے تو راضی ہو جا، اللہ اس اولاد کی تقدیر بدل دے گا، اللہ اس اولاد سے خوش ہو جائے گا۔ اور سنو، قرآن میں 5 جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، ارے زور سے بولو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اچھا، ماں باپ راضی، ماں باپ ناراض، تو انشاءاللہ ماں باپ کو راضی کرو گے؟ ارے کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ جس کے ماں باپ نہیں ہے، میری ماں بہنوں آپ بھی سنو، میری ماں بہنوں آپ بھی سنو، آپ شادی ہونے سے پہلے ماں باپ کی آپ کو خدمت کرنی ہے، شادی کے بعد ماں باپ کی خدمت آپ کے اوپر میں فرض نہیں ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے۔ شادی کے بعد کس کی خدمت کرنی ہے؟ عورت کو شادی کے بعد اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ شوہر راضی، اللہ راضی، شوہر ناراض، اللہ ناراض۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے شوہر کو کبھی دل مت دکھانا، اس کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ اگر شوہر راضی ہے، ایسی حالت میں موت ہو گئی، سمجھو آپ جنتی ہو، وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔
جو موت کے وقت مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا شوہر اس سے خوش تھا, وہ عورت کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی. ہاں اے بیٹا اے. ایک عورت بولی اپنے شوہر کو, می کی سنبھالوں, بول তোর বাঘ সামালুম, তোর মায় সামালুম, তোর बच्चा संभालूं कि घोड़ों संभालूं, मी की संभालूं. ये लड़का बोला ती खाली अपना जबान संभाले ले, ती अपना जबान संभाले ले, घर संभले जावे. और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है. मौत तो करीब है, मौत तो आने वाली है, मौत तो पीछे खड़ी है मेरी माँ बहनों. मरना है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरी बंदी दुनिया से आई है, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया?